ویڈیو آئی تھی آپ کی، اس میں آپ نے ایک بات بولی تھی کہ آج کے دور میں جنت پانا یوں ہے، اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے. لاٹری لگی ہوئی. جی ہاں. آپ خود بتائیں، مدینے کا اسلام اور مکہ کا اسلام، اگر آپ کو اپرچونٹی ملے، فرشتہ آئے کہ بتا دونوں میں سے کدھر جانا ہے تو نے، اسلام کی زیادہ بڑی خدمت کدھر کریں گے آپ جا کے؟ رسول اللہ نے جو معراج کی تھی، ٹائم ٹریول کہا جا سکتا ہے؟ رات کے ایک پیر میں اتنا لمبا سفر ٹائم کرنا، اور کیا ہے آپ مجھے بتائیں، اگر تو سفر واپسی تک نہ ہوتا، واپس بھی تو آئے نا، تو یہ ٹائم ٹریول نہ ہوتا، پھر یہ ہائی اسپیڈ ٹریول ہوتا. اچھا، اگر یہ ہائی اسپیڈ ٹریول واپس آ کے لوگوں نے کہا رات کے پہر میں اتنا گھوم کے واپس آ گئے اور مطلب سالوں وقت سے باہر ہوتے تو پھر ایک پہر بھی نہ گزرتا نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائی اور پیارے بہنیں، آج میں جو ویڈیو آپ کے لیے لے کے آیا ہوں وہ بہت ہی انفارمیٹیو رہنے والا ہے اور بہت ہی نالجبل. تو بہت ہی دھیان سے آپ آج کی ہمارے اس ویڈیو کو دیکھیے گا، چونکہ یہ ساحل ادیم صاحب کی ایک انٹرویوز ہے اور ہم میں سے بہت لوگ ساحل ادیم صاحب کو جانتے ہیں، بڑے اسکالر ہیں. ان کے انٹرویو لے رہے ہیں نادر علی، انہی کے چینل سے ہم نے یہ ویڈیو لیا ہے. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور نالجبل رہنے والا ہے ہم سبھی کے لیے، اور بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ہوگا ان کی انٹرویوز میں. تو میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ڈائریکٹ اس ویڈیو پہ جاتا ہوں. اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کو کمنٹ باکس میں ڈالنا تو بالکل نہ بھولیں. تو اس سے پہلے میں آپ کا زیادہ وقت ضائع کروں، میں ڈائریکٹ اس ویڈیو پہ جاتا ہوں، اس کے بعد ہم لوگ اس پہ مزید بات کریں گے. تو چلیے میں ڈائریکٹلی اس ویڈیو پہ آتا ہوں. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں نادر علی. آج جو شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے وہ عین سے علمی، لام سے لائق، سین سے ساحل ادیم ہے. ساحل بھائی ناخن نہیں کاٹ کے آیا کیا؟ دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے؟ جی الحمد للہ. آپ سنائیں. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا، ہاؤ ڈو یو سی دس پوڈ کاسٹ؟ مطلب آپ آئے ہیں اور آپ کو میرے بارے میں کیا انفارمیشن تھی، کیا تھا؟ جی مطلب آپ آئے ہیں، کیا آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں؟ میں بہت اچھا سوال ہے. ایکچولی آئی تھنک دس از دا بیسٹ کوشچن ٹو بگن ود. میں اس پوڈ کاسٹ کے تھرو پرابیبلٹی دیکھیں، اٹس اے گیم آف نمبرز بائی دی اینڈ آف دی ڈے. انسان اور شیطان کی لڑائی ہو رہی ہے، آدم علیہ السلام اور شیطان کی. جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ نیچے جاؤ، تم دونوں دوست نہیں ہو سکتے کبھی. اب شیطان بھی گیم آف نمبرز کھیلے گا، تم بھی. نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ آخرت میں مجھے اپنی امت کی کثرت پہ فخر ہوگا جب جنت میں. سو بائی دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ کے لیول کی پلیٹ فارم کی بات آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تھرو ایک ملینز میں ریچ رکھی ہوئی ہے، بلینز میں ریچ رکھی ہوئی ہے. رائٹ ناؤ یو آر اے گولڈ مائن ٹو می. اللہ تعالیٰ آپ سے بہت بڑا کام لے سکتے ہیں. کیا پتہ لے رہے ہوں، کیا پتہ اتنا بڑا کام لیں کہ میں اور آپ، یاد رکھیے گا، میں اپنے استاد کا ایک مقولہ خود ٹرانسلیٹ کر کے اپروپریٹ کر رہا ہوں کہ کیا پتہ میں اور آپ اس پوڈ کاسٹ میں کوئی ایسی بات کریں کہ واقعی میں انشاءاللہ جب ہم مر کے دو فرشتے میں ریسیو کرنے آئے نا تو وہ کہیں تم نے جو وہ جملہ بولا تھا نا، اس سے کروڑوں لوگوں کا کانسیپٹ ڈیولپ ہو گیا تھا، ایسے کلک ہو گیا تھا، اس وجہ سے بچ گئے تم دونوں. سمجھ رہے ہیں؟ دس از اے گیم آف نمبرز بائی دی اینڈ آف دا ڈے. دیٹس وائی آئی لک ایٹ یو اینڈ آئی فال ان لو کہ بھائی یہ اپرچونیٹی ہے جو کہ اتنے کروڑوں لوگوں تک اتنی بڑی ریچ ہے انشاءاللہ. تو اس کا سوال بھی ہوگا نادر، نہ کیا نا تو پھر نیگیٹو. دیکھیں اسلام میں بڑا آسان سا کانسیپٹ، یا تو پازیٹیو جا رہے ہیں نیگیٹو، بیچ میں اسٹیگنیشن نہیں ہے اسلام میں. ٹھیک ہے، تو اگر ہم نہیں نہ کر رہے تو ہم پھر شیطان کے پیروکار ہیں، ہم پھر اس کی طرف انرجی ڈائیورٹ کر رہے ہیں. ساحل بھائی، آپ نے ایک انٹرویو میں یا چلتے ہوئے کوئی ویڈیو آئی تھی آپ کی، اس میں آپ نے ایک بات بولی تھی کہ آج کے دور میں جنت پانا یوں ہے، اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے. وہ کس مائنڈ سیٹ سے بولی تھی؟ کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ آج نفسا نفسی کا دور، مطلب ہے دودھ میں ملاوٹ، قبر سے کفن چوری ہو رہے ہیں، 5-6 سال کا بچہ پورنوگرافی دیکھ رہا ہے، اور ہر وہ برا کام جو تمام قومیں کرتی تھیں وہ آج ہو رہی ہیں. جی تو آج کے دور میں آپ نے کس مائنڈ سیٹ سے یہ بات کہی تھی کہ آج کے دور میں بہت آسان ہے اللہ کو پا لینا، جنت بنا لینا؟ لاٹری لگی ہوئی. جی ہاں، لاٹری لگی ہوئی ہے، یہ جملہ بولا تھا. تو بیسک اسٹیٹسٹکس ہے نا. آپ خود بتائیں، مدینے کا اسلام اور مکہ کا اسلام، اگر آپ کو اپرچونیٹی ملے، آپ کو خود ابھی فرشتہ آئے کہ بتا دونوں میں سے کدھر جانا ہے تو نے، اسلام کی زیادہ بڑی خدمت کدھر کریں گے آپ جا کے؟ دیکھیں وہ تو فتح مکہ کے بعد کا ایک، اور وہ جب سب دنیا مسلمان ہو چکی تھی، دنیا مسلمان ہو چکی ہے، یا تب آپ جائیں گے جب نبی علیہ السلام کو پہلا بندہ چاہیے تھا. ظاہر ہے وہ تو خیر. تو آپ جاہلیہ کے گٹر والے مکہ میں جائیں گے نا. تو آپ کو سمجھ آیا لاٹری کسے کہتے ہیں؟ پھر
کہ اب ہم نے واپس وہ جاہلیہ کا مکہ بنا دیا. اس وقت ہم اسلام کے بڑے حصے دار بن سکتے ہیں. ہم کچھ بھی ایک ڈپارٹمنٹ پکڑ لینا جہاں پہ اب ہم ملٹی آرگن فیلئر ہے نا پاکستان اور مسلم امہ کو اس وقت. گردہ بھی فیل ہے, دل بھی فیل ہے, پیپر بھی فیل ہے, ناک آنکھ کان گلا سب فیل ہے ہمارا. اس وقت کوئی ایک آرگن بچا لیں آپ تو وہ پورے جسم کو بچانے والی بات ہے. مطلب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب میں یوٹیوب کی ویڈیوز سے کروڑوں لوگوں کو پازیٹیو. آپ نے رائٹ اینڈ رانگ کا لفظ استعمال کرنا ہے. رائٹ سائیکالوجی جی اسلام میں اچھا برا کچھ نہیں ہوتا, یاد رکھیے گا. یہ پاکستان میں ہوتا ہے, اسلام میں صحیح غلط ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے صحیح غلط کے معاملات کو اس پلیٹ فارم سے بتانا کہ غلط ہے یہ صحیح ہے. جیسے آپ نے اچھا بول دیا نا, دیکھیں ہزار چیزیں ایسی اچھی ہیں پاکستان میں جو کہ اسلام میں صحیحاً غلط ہیں, ہاں پاکستان میں وہ اچھی ہیں. ٹھیک مثلا ہے, مثلاً بڑوں کے تعظیم میں کھڑا ہو جانا اچھا ہے, اسلام میں صریحاً غلط ہے. بالکل کہ تعظیماً جی رسول اللہ پسند نہیں فرماتے جی جی شدت سے منع ہے یہ. ٹھیک ہے, اور یہ وہ کیا نصیحتیں کرتے ہیں مفتی بھی کہ نبی اسلام فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے. آپ نے اگر کچھ نکالنا ہی تھا اس سے تو صرف یہ نکال سکتے تھے کہ باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے. انہوں نے پوری قوم کو اپنے استادوں کے لیے کھڑا کروا دیا, اپنے پیروں کے لیے کھڑا کروا دیا, مولویوں کے لیے کھڑا کروا دیا. غور سے سمجھیں اس بات کو. اور میں کیا بتا سعد بن معاذ کی مثال دوں, وہ تو مثال ملتی نہیں جس کے لیے نبی اسلام نے صرف اوس کے قبیلے سے کہا, حضرت سے نہیں کہا کہ قوموا لسیدکم. بہرحال میں آپ کو ایک مثال دی, اس طرح کہ 50,000 ہیں. الفابیٹکلی شروع کروں یا کرونالوجیکلی, یہ تو پوڈ کاسٹ بہت چھوٹی ہے کہ پاکستان میں ہم دیکھیں. میں اپنے استاد کی ایک بات بتاتا ہوں کہ جو مصیبتیں فرض چھوڑنے پہ آتی ہیں نا آپ کے اوپر, وہ تسبیحات کر کے نہیں نکال سکتے آپ اپنی لائف میں سے ان کو, وہ فرض پورا کر کے ہی نکلیں گی. واہ 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 صحیح. اور سمجھیں اس بات کو, ہم وظائف اور تسبیحات کا ملک ہیں. پاکستان اسلام کو 1100 دفعہ یا کریموں کے اوپر اپنے آپ کو اسٹیبلش کر کے بیٹھا ہوا ہے. ہر چیز کے اوپر وظیفہ ہے, منت ہے, اور یہ وہ فرض زیرو کیے ہوئے ہیں, اور نفلیں اور وظائف اور ذکر اذکار جو ہے نا, یہ ہمارا سینٹرل پلر ہے اسلام کا, ہمارے پاکستان کا. ذکر اذکار تو تب کام آئیں, اگر کام آئیں بھی آپ کے ہمیں, کہ جب آپ نے پیچھے بینک اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرائے ہوئے ہوں, بینک اکاؤنٹ زیرو پڑا ہے اور چیک پہ چیک سائن ہو رہے ہیں, بڑی بناوٹی چیک سائن ہو رہے ہیں, تو بینک نے تو واپس آ رہا ہے باؤنس ہی کرنے ہمارے ساتھ. تو یہی ہو رہا ہے. سو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, جب جاہلیہ کا پورا دور ہے تو اکیلے کی ویلیو اربوں کی ویلیو جتنی ہوتی ہے. اگر سارے ہی مومنین ہوں تو پھر تو میں ایک بھی غلطی کروں گا نا تو میری بچت نہیں ہے. اس وقت کوئی مومن ہی نہیں ہے, اس وقت ہمیں وہ مثال چاہیے. ٹھیک ہے, میں ایک صحابی کی مثال دے کے نا, یہ بات چھوٹی لمبی ہو جائے گی. ایک صحابی فتح مکہ کے بعد, فتح کا کیا, طائف کے فتح کے بعد مسلمان ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ میں نا عباس رضی اللہ عنہ کو, نبی اسلام کے جو چچا تھے, تو میرے دوست تھے. میں جب پہلی دفعہ آیا تھا نا, پچھلی دفعہ آیا تھا مکہ, تو وہ بہت پہلے کی بات ہے, تو اس وقت اسلام نہیں آیا ہوا تھا. اور میں نے نبی اسلام کو دیکھا تو میں نے عباس سے کہا یہ کون ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں. کعبے میں نماز پڑھے تھے نبی علیہ السلام, ختیجہ علیہ السلام اور علی علیہ السلام, یہ تینوں نماز پڑھے تھے. اور سمجھیں عباس میرے دوست, میں نے عباس سے پوچھا, یہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ یہ کون ہے اور کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا میرا بھتیجا ہے اور یہ کوئی نیا دین لے کے آیا ہے, اس کا کوئی ایک رکن ہے, یہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو. تو صحابی کہتے ہیں اگر مسلمان تو میں ابھی بھی ہو گیا ہوں, اگر میں اس وقت مسلمان ہو جاتا نا تو میں 1/4 اسلام ہوتا. I would have been the 4th man as a Muslim. وہ سمجھے اس بات کو, کتنا کس طریقے سے صحابہ دیکھتے تھے, جس کی نفسیات کلیئر ہوتی ہے نا, رائٹ ہوتی, رائٹ سائیکالوجی, تو وہ دیکھتے کہ I would have been the 1/4 pillar of Islam, نبی علیہ السلام, and 4th me. آپ وہ دور واپس لے کے آئے ہماری پچھلی 2-3 نسلیں کہ بالکل اندھیر نگری ہے, ہر جگہ پہ ہر ڈپارٹمنٹ فیل کر دیا. اب ہم میں سے کوئی اگر اٹھ گیا نا تو اس کو وہ والی ویلیو ملنی ہے کہ جو صحابہ اکرام کو اس دور میں ملی تھی کہ جب اسلام بالکل سٹارٹ ہو رہا تھا, بالکل زیرو پہ تھا. یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, نبی اسلام نے زیرو سے اسلام 1 ارب 70 کروڑ کیا, اور ہماری کچھ نسلوں نے 1 ارب 70 کروڑ سے اسلام زیرو پہ کر دیا. تو اسلام کو اگر ریسیٹ کر دیا آپ نے تو ٹھیک ہے, میں لیٹس اسٹارٹ ود 1 and 2, وی آر ایز ویلیوبل. اب آپ کو اس حدیث کا مطلب پتہ چلے گا. نبی اسلام نے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھی ہو, یہ مدینہ کی حدیث ہے, تم میرے ساتھی ہو. اب سب لوگ آ گئے, اب میرے بھائیوں نے ابھی آنا ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ نبی صاحب نے کہا نہیں آپ میرے بھائی نہیں, میرے بھائی تو وہ ہیں جو آخری دور میں آئیں گے, بغیر دیکھے اس دور میں میرے اوپر چلیں گے جس دور میں سب سے مشکل ہوگا. اسلام میں یہ آگے تو میں خیر بریکٹ میں اپنا مفہوم ڈال رہا ہوں, یہ کہ بھائی تو وہ ہے جس نے دیکھا ہی نہیں اور وہ پوری طریقے سے اس نہج کے اوپر چل رہا ہے جس میں نے تمہیں دعوت دی, تم نے مجھے دیکھ کے سارا کچھ کیا, وہ بغیر دیکھے یہ کام کریں گے. دس از وائی ہم صحیح کہ اب لاٹری شروع ہوئی ہے دوبارہ. یہ پچھلے 1000 سال گزرے نا, اس میں بہت اچھا ٹائم بھی دیکھا ہے مسلمانوں نے. جب تک مسلمان راج کرتے تھے, نظام خود چلاتے تھے, امریکہ خود ٹیکس دیتا, امریکہ مسلمانوں کو ٹیکس دیتا تھا, جزیہ دیتا تھا. تھامس جیفرسن تک مسلمانوں کو جزیہ دیتا ہے. اچھا جی, کہ میں نے کشتیاں اپنی اتارنی ہیں سمندروں میں, ہمیں پلیز ہمیں بھی تجارت کرنے دو. تھامس جیفرسن تک مسلمان پیسے لیتے تھے امریکہ سے, اور اب اربوں روپیہ دے دے کے ہم امریکن پاسپورٹ کی لائنوں میں کھڑے ہیں. پورے پاکستان کو میرا یوزول کہ ہر سال پتہ نہیں کتنا 1 نمبر اور 2 نمبر پیسہ امریکن ویزے کے ایمبیسی کے تھرو ٹرانسفر ہوتا ہے کہ ہمیں بس وہاں پہ گھسا لو.
سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ وائی, کس اینگل سے میں نے کہا تھا آپ کہ نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ جو آخری جہنمی صاف ستھرا ہو کے پوری طرح پک کے گناہ شنا دلوا کے جو جہنم سے فارغ ہونے کے بعد جنت میں جائے گا, جو ہنہ نام ہے اس کو جو لاسٹ سب سے لوور رینک کا جنتی ہے وہ, کیونکہ وہ اب جنت میں جا رہا ہے, آخری ہے وہ, اس کو جو جنت ملے گی وہ اس کرے سے, اس زمین سے 13 گنا بڑا پلانٹ ہے وہ, ٹھیک ہے, وہ آخری جنتی ہے. اب یہاں تو پتہ چل کے پلانٹ ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک درجے کے لوگ جنت میں بیٹھ کے دوسری جنت کے درجے کے لوگوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے اس وقت ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں, تو ہمیں ابھی مارس ستاروں کی طرح نظر آتا ہے نا, ٹھیک ہے, تو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ کانسٹلیشن ہے. اب نیچے آ جائیں, نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ اس آسمان کے اوپر پانی, پھر اس کے اوپر 500 سال کے اوپر دوسرا آسمان, پھر پانی, پھر 500 سال, پھر اچھا آسمان کے اوپر پانی, جی سب آسمانوں کے بیچ میں پانی, ہاں اس کا بیریئر ہے. صحیح ہے. اب غور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں کہا نا کہ میں نے اس آسمان کو, سماء دنیا کو, اس پہلے آسمان کو لپیٹ لینا ہے. تو یہ تو سارے لپیٹے جائیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں نا گیلیکسیز, یہ تو گئے, ٹھیک ہے. پھر سورہ ملک میں کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے میں مزین السماء دنیا, اس آسمان میں ستارے لگائے ہیں, اور سورہ انبیاء میں کہا پہلے آسمان کو لپیٹوں گا, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا پہلا آسمان جہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں چیزیں, تو وہ تو قیامت جب آئے گی, جی قیامت والے دن. اب جنت تو قیامت کے بعد ہے نا, تو ہم نے جو جس آسمان کی سیاروں میں جانا ہے, اس آسمان کے سیارے جو ہے نا ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کانسٹلیشنز ہیں, وہ گیلیکسی ہے جہاں پہ ہر جنتی کو اپنا سیارہ ملے گا کیا ملا ہوا تھا, وہیں سے تو آئے ہم. قیامت کیسے آئے گی, کیسے مطلب کیسے آئے گی؟ اسرافیل, نبی صاحب نے کہا میں نے اس کے ہونٹ, اپنے ہونٹ ٹچ ہو رہے ہیں کہ جب اس نے ابھی ریڈی بیٹھے, ایسا کہ ہونٹ اب ٹچ ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ اینی سیکنڈ از گوئنگ ٹو, بس سور پھونک دیں گے وہ ٹرمپٹ کے, اور ہونٹوں کے بیچ میں اب گیپ نہیں ہے. ہاں روایتیں تو یہی ملتی ہیں ساحل بھائی, قیامت تو بہت قریب ہے. یا رسول اللہ نے بھی غالباً ایک حدیث ہے جس پہ بولا تھا کہ میرے اور قیامت کے بیچ میں اتنا فرق ہے. ہاں یہ اور ہزاروں سال ابھی بھی گزر گئے. مطلب کیا معاملہ ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ قیامت کی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں, کچھ رہتی ہیں؟ پھر میں تاکہ میں دجال والے کانسیپٹ پہ بھی میں آؤں گا. ابھی تو کبرا نشانیاں بہت رہتی ہیں, بہت بخیر تو ساری رہتی ہے نا. آپ دجال تو نہیں آئے نا, عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں آئے نا, دعوت الارض تو نہیں آئے نا, وہ آخری ہے نا دعوت الارض. اس کے بعد پھر عیسیٰ کی پوری خلافت جو ہے وہ پوری طریقے سے انائلیٹ کی جائے گی, انسان زیرو پہ جائیں گے, قرآن پھر اٹھایا جائے گا تب کہیں جا کے. اب اس سے پہلے بھی ہیں کچھ بڑی نشانیاں, تو وہ تو بالکل بھی نہیں پوری, تو ابھی تو قیامت والی تک تو ہماری کہانی نہیں ہے. رسول اللہ نے جو معراج کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم, ٹائم ٹریول کہا جا سکتا ہے؟ جی ہاں, اور کیا کہیں, اللہ نے کہہ دیا ٹائم ٹریول. اور پہلی آیت سورہ اسراء کی کیا ہے, رات کے ایک پہر میں, پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک پہر میں, ٹائم کا صیغہ اللہ نے استعمال کیا ہے. اس کو اب اپنے بندے کو کعبے سے مسجد اقصی تک سفر کراتی ہے, ٹھیک ہے, رات کے ایک پہر میں اتنا لمبا سفر ٹائم کرنا. اور کیا ہے آپ مجھے بتائیں, اگر تو سفر واپسی تک نہ ہوتا, واپس بھی تو آئے نا, تو یہ ٹائم ٹریول نہ ہوتا, پھر یہ ہائی اسپیڈ ٹریول ہوتا. غور سے سمجھے اس بات کو. اچھا, اگر یہ ہائی اسپیڈ ٹریول واپس آ کے لوگوں نے کہا رات کے پہر میں اتنا گھوم کے واپس آ گئے, اور مطلب سالوں سے باہر ہو گئے, وقت سے باہر ہوتے تو پھر ایک پہر بھی نہ گزرتا نا. اچھا, وقت سے باہر ہونے کے لیے زیرو ٹائم واپس اسی جگہ پہ واپس آنا ہے. وقت سے باہر جو ہوئے آپ, پھر واپس آپ تھوڑا سا پیر کیوں گزاریں گے, آپ جانا ہی ہے تو پھر ادھر ہی جائیں گے آپ. صحیح ہے, سمجھے, چونکہ آپ کو ایک پہر گزرا ہے تو اس لیے آپ وقت سے باہر نہیں ہوئے. انسان نے چاند پہ قدم رکھا, ہم اکثر بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں, نیل آرمسٹرانگ نے پہلا قدم رکھا. دوسرا قدم کس نے رکھا؟ دوسرا بھی اسی نے رکھا تھا نا جس نے پہلا رکھا. کافی سارے قدم رکھ چکا تھا, دوسرا پیچھے والا اترا نا جب تک, کافی سارے قدم رکھ چکا تھا وہ. اور آپ یقین کریں جب نیل آرمسٹرانگ نے قدم رکھا اور وہاں سامنے چاند پہ دیکھا تو اسے پتہ کیا نظر آیا تھا, ایک جھنڈا تھا اور اس پہ لکھا تھا ولی خان کو رہا کرو. اسلام آباد میں کرتے ہیں کہ عباسی ہوٹل, وہاں پہ نا آپ کو کوئٹہ ہوٹل کھل گیا نا, چاند دیکھو کوئٹہ ہوٹل, چلا پہلے گرین ٹی مار لیں. اچھا, تو یہ اچھا ایک پوائنٹ آف ویو کچھ یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ فیک ہے, ایسا نہیں ہوا. لینڈنگ ہو سکتا ہے یار, there is no way to prove it either way, there is no way to prove both the cases. ہاں, تو یہ کیا ہے, کیا انسان کی رسائی ہے چاند تک؟ ایسی کوئی فزکس نہیں ہے کہ جو چاند پہ نہ پہنچا جا سکے. اچھا, فزکس کے لحاظ سے تو آپ مارس پہ روور گیا ہے نا, فزکس کے لحاظ سے تو کیا ہے, اسے پتھر ہی ہے نا, جا کے وزٹ کر لیں. لیکن تقریباً کتنے ہزار کلومیٹر دور ہے, کتنے بلکہ لاکھوں کلومیٹر دور ہے ارتھ سے. تو کلومیٹر ایک ہو یا لاکھوں ہوں, ٹریول تو اسی طریقے سے ہی کرنا نا آپ نے. تو آپ یہ مانتے ہیں کہ انسان چاند پہ گیا ہے؟ یا آئی ایکچولی تھنک اٹس ویری پاسبل. یا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, مان
کچھ نہیں ہلتا ادھر ادھر اس بات کو. آپ کا اپنا مشن کیا ہے؟ آپ کے بارے میں بڑا مشہور ہے, آپ بڑے ایکسپینسو ہیں, 5-5 لاکھ 6-6 لاکھ اپنے لیکچرز کے گھنٹے لیتے ہیں. ہاں یہ کیا, یہ آپ تو ٹھیک ٹھاک, اب تو ایف بی آر والے بھی سوچ رہے ہوں گے یہ بڑا بلینئر آدمی ایک اور نوٹس میں آ گیا, تو نہیں تو کیا سلسلہ ہے, مطلب آپ کیوں اتنا ایکسپینسو ہیں؟ یہ جو تو اب اس پوڈ کاسٹ سے کتنے پیسے لیے میں نے آپ سے؟ اس سے تو میں نے آپ کو 5 کروڑ روپے دیا. 5 کروڑ اغوانی. کام نہیں بتائیں گے آپ نہیں کام بتا رہے, لیکن اس کا ریٹ گر جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات تو یہ غلط بات ہے. اصلی والا بتائیں. اعلان بولنے کو تیار ہوں. دیکھیں ساحل بھائی کو جب میں نے اپروچ کیا, میں نے انویٹیشن بھیجی, انہوں نے کہا کب آنا ہے, اور خود آ گئے ماشاءاللہ آپ کے سامنے. اور مجھے وہ بندہ چاہیے کہ جو, خیر نہیں چاہیے, پتہ آخرت میں چاہیے ہوگا, ویسے تو اللہ اس کو بھی آسانیاں دے آخرت میں, کیا کسی کے لیے ایسی بد دعا کرنی, مگر میرے بڑے کام آئیں گے یہ لوگ آخرت میں. کون کہ جو اتنی بڑی تہمت لگا رہے ہیں کہ میں دین کے نام پہ پیسے لے رہا ہوں. آج تک 1 روپیہ نہیں لیا میں نے, یہاں تک کہ میں کچھ جگہوں پہ گیا ہوں اور ان جگہوں کے اوپر مطلب میری اسکل بلڈنگ کے سیشن میں, لیڈرشپ کے سیشن, میری کوچنگ کے پیسے جو آپ ریٹ بتا رہے ہیں نا, میری کارپوریٹ کوچنگ کے پیسے ہیں. میرا پیشہ ہے بھائی, میں سی ای اوز کو ٹرین کرتا ہوں, ان کو بزنس اسٹریٹجی ہو, اور بھی بڑا کام ہے ان کی کاؤنسلنگ بھی چلتی ہے, ان کے نفسیاتی مسائل بھی ہوتے ہیں. اوکے آئی گیٹ دیٹ. کوئی پیسے میں تو نہیں لے رہا ہوں الحمدللہ. اگر کوئی لے رہا ہوں نا دین کے بات سکھانے پیسے, تو حرام نہیں ہے اسلام میں, وہ یہ پاکستان میں حرام ہے, وہ وقت کا اجارہ بھی ہے. جی جو بھی ہے اس کا ٹائم لے رہے ہو آپ. میں نے تو آج تک نہیں لیے, مگر جو بھی لے رہے, اور بڑے بڑے لوگ لیتے ہیں, اور بڑا اتنے پکے منہ سے بتایا جاتا ہے کہ وہ تو دین سکھانے کے پیسے لیتے, تو کیا کرے وہ. تم مطلب عاطف اسلم کے کانسرٹ کے 5,000 روپے دے دیتے ہو, اور مولوی صاحب کو 500 روپے پہ رکھانا ہے آپ نے, وہی مہینے کے. کون سے عاطف اسلم کے کانسرٹ کے 5,000 لے رہا ہے وہ؟ ویسے اچھا محاورہ کیا پتہ نہ میں پڑھا رہا ہے, جو گھر میں قرآن پاک پڑھانے آتا ہے اس کو 1 روپیہ دینا بھی حرام ہے. پھر تو دین کے پیسے کیوں لے رہا ہے وہ؟ اور اس کو اسلام کی روح میں سمجھیں گے, پاکستان کی روح میں تو پھر کوئی آئے بھی میرے سے, پھر میں پھر اچھا ریٹ بتاؤں گا اس کو. دیٹس بسائڈز دا پوائنٹ نا. دا ریئل پوائنٹ از, اگر کوئی لے رہا ہے تو خدا را اس کو حرام نہ سمجھیں, اور میرے پہ تہمت لگانی بند کریں. میں نے آج تک الحمدللہ, اور نہ ہی میرا ارادہ ہے دین کے نام پہ. میرا مشن کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں, 1 لائن مشن اس وقت اسکول کا, کیونکہ اس طرح کے 7 پروجیکٹس میں سے ایک پروجیکٹ کی بات ابھی بتا دوں کہ وہ آپریشنل ہے, کہ مسلمان کی پہلی زبان عربی ہونی چاہیے, دوسری اس کی جس جگہ پیدا ہو. جی بالکل صحیح, ایگری. اگر پہلی زبان عربی ہوتی تو یہ ڈسکشن آدھے سوال ہوتا ہی نہ آپ کے, کہ قرآن میں یہ لفظ ایسا ہوگا مطلب ہے, ٹھیک ہے, عربین اسکالرشپ کیا کہتی ہے, لوکل اسکالرشپ کیا کہتی ہے, یہ مطلب, یہ تو سوال ہی نہیں ہونے تھے. اور جتنی سائنس اور کائنات اور اللہ کا اصلی مطلب مسلمان کو آ جاتا نا. آپ کو پتا نا, اللہ کے اوپر آج تک کسی مسجد میں فلسافیکل لیکچر ہوا ہی نہیں کہ اللہ کون ہے, کدھر اللہ, میں بتاؤ تمہارے اور اللہ کا ڈائریکٹ تعلق ہمیں کیسے واضح کرتے ہو. آج تک 70 سال میں پاکستان میں نے وہ کتاب نہیں پڑھی, نہ ہی کسی مسجد میں نے, تو آپ نے سنا تو بتا دیں کہ اللہ کا ڈسکس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کو اور تمہاری ہستی کے بیچ میں کیا کیا کنیکشن ہے, کدھر ڈسکنیکشن ہے. فزکس میں بھی ثابت کر کے بتاؤ, اسلامیات میں بھی ثابت کر کے بتاؤ, بایولوجی میں بھی ثابت کر کے بتاؤ, کیونکہ یہ تینوں سبجیکٹس بتا رہے ہیں آپ تو نا. اور بھائی ایتھیسٹ نے یہ فزکس کا کنیکشن ثابت کر کے دیا ہمیں, کیونکہ وہ تو دوسرا کیس ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے نا کہ کوئی کنیکشن نہیں, اور ساتھ ہی وہ کر بھی رہا ہوتا ہے ثابت. اور سمجھیں, اللہ نے قرآن پاک میں فزکس کے ساتھ بھی, بایولوجی کے ساتھ بھی, اور بیسک اسپرچولیٹی کے ساتھ بھی, ٹھیک ہے, انٹلیکچوئل ڈسکورس کے اندر, تینوں سبجیکٹس کے اندر میرا اور آپ کا اللہ سے کنیکشن بتاتا ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں خالی, عربی کیوں سیکھنا ضروری ہے اس کے اوپر میں مثال دے رہا ہوں آپ کو, کہ پہلی زبان عربی کریں. میرے اسکول سے نا عربی سیکھیں, اور میرے سے نا سیرہ سیکھیں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, یہ والا 2 کام آپ کو دینے ہیں, کہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھیے اس کو یہ پتا ہو کہ یار اگر سیرت النبی نہیں نہ آتی تو قرآن سمجھ نہیں آئے گا. جو مرضی کر لیں آپ کو قرآن سمجھ نہیں آئے گا. اگر سیرت النبی آ گئی تو قرآن ایسے سمجھ آئے گا صحابی کو سمجھ آتا. نا آپ نے بہت ہی زبردست اسپیچ تھی, کافی انفارمیٹیو تھا, بہت کچھ سیکھنے کو ملا ان سے آج ہم لوگوں کو. امید کرتے ہیں آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. 1-2 ہی پوائنٹس میں آپ کے سامنے تھوڑی سی فوکس اس کو کرنا چاہ رہا تھا, کہ جو انہوں نے بہت ساری اچھی باتیں کی اور بہت ساری چیزیں سیکھنے کی تھی, لیکن جو میں نے 1-2 پوائنٹس جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ اس پوائنٹس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالوں, وہ یہ تھا کہ آج کے اس دور میں ہم تو ایک خود کو, اپنے آپ کو اچھا تو کرنا ہی ہے, ساتھ کے ساتھ اگر ہم سے ہمارے تھرو, ہمارے چینل کے تھرو, یا ہمارے کسی بھی, یا وربلی بھی ہم کسی کے ساتھ بیٹھے ہوں, 1-2 بھی اچھے کام اگر ہم کرتے ہیں, اور کون سے کام ہمارے جو ہے وہ ہمارے لیے بخشائش کا راستہ بن جائے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو ہمیں اپنے اس سے کوشش یہ کرتے رہنا چاہیے, ریگولر وے میں ہم یہ کوشش کریں کہ ایک تو خود کو, اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش, ساتھ کے ساتھ
ہمارے تھرو اگر ایک بھی آدمی اگر ہماری بات کو سمجھ لے، آپ کی بات کو، اور اس پہ عمل کر لے، تو سمجھیے کہ ہو سکتا ہے کہ آخرت میں ہم لوگوں کے لیے یہ بخشائش کا راستہ بن سکتا ہے۔ تو بھائی آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ نہ صرف خود کو اچھا کرنے کی کوشش کریں، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے آس پاس بھائی بہن جو بھی ملتے ہیں، ریلیٹیوز، فرینڈز، نیبر، یا پھر آپ موبائل دیکھتے ہیں، جہاں پہ کوئی اچھی باتیں ہیں ان کو آپ دوسروں تک پہنچانا، یہ بھی اگر ہم کرتے ہیں اور خلوص دل کے ساتھ کی شاید اس بات سے فلاں آدمی کو اثر ہو جائے، اور سچ میں اگر اس کو اثر ہوا اور اس کی زندگی میں کچھ چینجنگ آ گیا، تو یقین جانیے کہ اس کے اچھے ہونے میں آپ کا بھی بڑا رول ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا بدلہ دیتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔